السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹڈی گائیڈ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو ایسے ٹپس، یعنی اردو میں مضمون نویسی لکھنے کے آداب، کچھ طریقہ کار۔ یہ جو سوال ہے یہ 9th 10th 11th 12th انٹر بورڈ میں، میٹرک بورڈ میں اور اس کے علاوہ گریجویشن بورڈز میں جہاں اردو ایز اے کمپلسری ٹاپک ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے یہ والا سوال ڈیٹیل کویشچن میں آتا ہے اور یہ پارٹ سی میں آتا ہے۔ بیسکلی تفصیلی سوالات کے اندر آتا ہے، جہاں پر آپ کو ایک ٹاپک دے دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس پر 250 سے 150 الفاظ لکھیں، یعنی ایک طریقے سے مضمون نویسی کہنے کو بولا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو مضمون نویسی ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے عموماً طور پر کسی گزرے ہوئے واقعات یا ریسنٹ چلتی ہوئی خبروں سے ریلیٹڈ، ریسنٹ واقعات سے ریلیٹڈ، کوئی آپ کے ساتھ پیش ہوا ہوا کوئی واقعہ ہو، یا کوئی حسین یاد ہو، یا پکنک کی کوئی سیر و سیاحت پر، موسٹلی ایسے ٹاپکس اور موضوعات پر جو ہے وہ مضمون آتے ہیں لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کروں گا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ایک آئیڈیل ایسے اپنے پیپر میں لکھ سکتے ہیں، ٹائم بچا کر، اسمارٹ ورکنگ کر کے، نہ ہی کہ ہارڈ ورکنگ کر کے۔ مضمون نویسی جب بھی آپ لکھیں نا کسی بھی ٹاپک پہ، تو اس میں آپ کو سوچ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی اچھی سوچ رکھنا۔ اچھی سوچ سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنے آپ کو 5 منٹ کم از کم دیں شروع کرنے سے پہلے، قلم اٹھانے سے پہلے، جہاں پر آپ سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ سوچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو پیپر ہوتا ہے جس پہ آپ کو تحریر کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ قلم کے بجائے پینسل کا استعمال کریں، پینسل اور اریزر سے رف کریں، اپنے خیالات کو کاپی کے اندر لکھیں، کیونکہ لکھنے سے بہت اثر پڑتا ہے، لکھنے، پڑھنے، دیکھنے، سننے سے بہت اثر پڑتا ہے، آپ کو یہ اچھے سے پتہ ہے۔ تو جو بھی آپ کے دماغ میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آ رہا ہو، پہلے تو اسے لکھیں، اس کے بعد آپ اسے ری ارینج کریں، ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ کے اندر کہ میں پہلے کیا چوز کر کے لکھوں، کس بات کروں، ٹھیک۔ پھر کوشش کریں کہ اپنا جو یہ آپ پورا ایسے لکھیں گے وہ پیرافریزنگس میں لکھیں۔ پیرافریزنگس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیراگراف کی صورت میں لکھیں، ایک لائن کی اسپیس دے کر کم از کم ایک پیراگراف جو ہے وہ 5 لائنوں پر مشتمل رکھیں، ہر ایک پیراگراف کو 5 لائنوں پر رکھیں، اور بورڈ کے اندر کم از کم 2 پیجز جو رجسٹر کا فل اسکیپ شیٹ ہوتا ہے وہ بھرا جاتا ہے، تو اتنا آپ جو ہے وہ پیراگراف کی صورت میں بھر سکتے ہیں۔ ایچ پیراگراف 5 لائن کا رکھیں، کنٹینٹ پیراگراف کا اچھا رکھیں، جو اندر جو اس کے اجزاء ہے وہ اچھے ہونے چاہیے، جو آپ کی سوچ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کلاؤڈ میتھڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کلاؤڈ میتھڈ کون سا میتھڈ ہے؟ یہ میتھڈ ہم اکثر انگلش ایسیز میں استعمال کرتے ہیں، وہ آپ یہاں پر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا سوچنا کریٹیکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ شروع کے پیراگراف لکھیں وہ آپ ٹاپک کی اصلیت کو بیان کرتے ہوئے لکھیں۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جتنا ریئل سے ریئل پریزنٹ کر سکتے ہیں اتنا پریزنٹ کر کے لکھیں۔ ٹاپک کے بارے میں انٹروڈکشن نہ دیں شروع میں۔ آپ سے اگر یہ ٹاپک ریکوائر کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، سپوز آپ کے پاس ٹاپک لکھنے کو آتا ہے کہ ایک اپنے یادگار سیاحتی مقام کی سیر تفصیل سے بتائیں، تو آپ نے اس کے اندر سیاحت کا لغوی معنی، یا وہ کون سے سن میں یہ ورڈ پبلش ہوا، اور سیاحت لوگوں نے کب سے شروع کی، انسانوں نے سیاحت کرنا کب سے شروع کی، یہ سب اتنی لمبی چوڑی فسانے نہیں کرنے، آپ نے اپنی اصل بات بتانی ہے۔ شروع کے پیراگراف آپ جو ہے وہ اصلیت میں نکالیں گے، یعنی ریئل بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے جو دوسرے پیراگراف بچیں گے اس میں آپ اپنے آپ سے ریلیٹ کرتے ہوئے کچھ باتیں لکھیں گے، لیکن اس میں آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ میرے خیال سے، یہ بالکل نہ لکھیں۔ آپ جو ہے وہ سمپل لینگویج میں اپنا ایسے مؤثر انداز میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں، اور بالکل بھی اس بہکاوے میں نہ آئیں کہ آپ نے ایک دم ٹف سے ٹف ورڈز اردو کے استعمال کرنے۔ ضروری نہیں کہ آپ جو بھی ورڈ لکھیں گے جو ڈکشنری میں سے آپ نے لرن کر کے حفظ کر کے آئے ہوئے ہوں گے وہ ایگزامنر کو آتے ہوں گے۔ ایزی اردو، آسان اردو، لیکن صحیح گرامر کے اندر اگر آپ لکھیں گے صحیح رائٹنگ میں، آپ کو مارکس ملنے کے پورے چانسز ہے۔ کہ تیسرا میں نے یہاں پوائنٹ لکھا ہے کہ دوسرے پیراگراف میں ٹاپک کی پرزور تاثیر بیان کرے۔ اب جو آپ کے پاس
پہلے میں آپ نے اس کی اصلیت بتائی، پھر کچھ پیراگرافس میں آپ نے بتایا کہ بھائی اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیٹ کیا آپ نے ٹاپک کے ساتھ، وہ آپ نے اندر بتایا، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہمارے پاس جو ہے وہ ہے جس میں آپ ٹاپک کی پرزور تاثیر بتا سکتے ہیں، یعنی ایک بار دوبارہ سے جو آپ کا ٹاپک ہے اس کا ایک مثبت چہرہ آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں منفی باتیں تھوڑے سے آپ کم لکھیں، کنکلوژن میں لکھیں، جو لاسٹ کے پیراگرافس ہوتے ہیں نتیجے والے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ آخری کے پیراگرافس کو کنکلوژن کے طور پہ یوز کریں۔ کنکلوژن لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہاں پر آپ کا جو فرسٹ پیراگراف ہوتا ہے جو ہم نے شروع میں لکھا ہوتا ہے اور جو آپ آخری میں لکھ رہے ہوتے ہیں وہاں ہم نے کمپیریجن کرنا ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں کنکلوژن میں کمپیریجن کریں اپنی رائے کا اور ایگزامنر کے دیے ہوئے ٹاپک کا۔ وہاں پر آپ نے جسٹ اینڈ جسٹ جو ہے وہ کمپیریجن کرنا ہے اپنے ویو، اپنے اوپینین کا، وہی بس کنکلوژن میں ہوتا ہے۔ یہی سارے ایلیمنٹس ایک ایسے کہ اچھے ہوتے ہیں، پیور ایلیمنٹس۔ اچھا، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا ہمارا چینل اسٹڈی گائیڈ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔